مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام صدر مجلس علماء کرام اور میرے اہل توحید بھائیوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ہم آپ کے علاقہ سرجانی ٹاؤن میں عظمت اسلام کانفرنس کے نام سے جمع ہے آپ کی اس مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے الحمدللہ آپ کی رونق دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اللہ آپ کو اسی طرح اپنا گھر آباد کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے اللہ آپ کے گھروں میں آپ کے دفتروں میں آپ کی دکانوں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جس نے اپنے رہنما اصول زندگی کے ہر شعبے میں مہیا کیا بچے کی ولادت سے لے کر قبر تک اس کا بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا پھر تجہیز و تکفین
سارے احکامات اور جس قدر پاکیزہ مذہب اسلام ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ پاکیزگی نہیں۔ اسلام کی نفاست کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ دی، اور دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے، دایاں بھی بایاں بھی، لیکن اسلام نے ان دونوں میں ایک تمیز کر دی کہ ہر اچھے کام اس کی ابتدا دائیں سے کرے، اور ہر وہ کام جو بظاہر اچھا نہ ہو لیکن کرنا بھی ضروری ہو اس کو بائیں سے کرے۔ یہ نفاست ہے اسلام کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کہتے کسے ہے۔ ہر مسجد والا یہی کہتا ہے اسلام ہمارے پاس ہے، اور ہر داڑھی والا یہی سمجھتا ہے کہ اسلام میرے پاس ہے۔ لیکن ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو مختلف، طریقہ دیکھتے ہیں تو مختلف، رسم و رواج دیکھتے ہیں تو مختلف، پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب ہر مسجد میں اسلام ہے تو ہر مسجد کا اسلام الگ کیوں ہے؟ یا تو کئی اسلام ہوں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، وہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ جب برابر مسجد میں جاتا ہے تو کوئی مسلمان ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، برابر میں پھر جاتا ہے تو کوئی ناف پہ باندھے کھڑے ہیں، پھر برابر اس مسجد میں آتا ہے تو یہاں سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کسی مسجد میں آمین دل میں کہی جا رہی ہے، کسی مسجد میں زور سے کہی جا رہی ہے، کسی مسجد میں فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور کسی مسجد میں یہ کہا جاتا ہے اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے تو قیامت والے دن تمہارے منہ میں دوزخ کے انگارے ڈالے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کسی مسجد میں نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین ہوتی ہے بس، کسی مسجد میں نماز شروع کرتے وقت بھی ہوتی ہے، رکوع کو جاتے وقت بھی ہوتی ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہوتی ہے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی ہوتی ہے۔ اب ایک نیا بندہ پریشان ہے کہ میں کون سے والا مسلمان بنوں، کس مسجد والا اسلام میں قبول کروں؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور ان کے قریب نماز پڑھنے لگے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ سینے پر باندھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ وہ گیا تو دوسرا آ گیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور پیٹ پہ باندھ دیے، میں سمجھ گیا کہ یہ حنفی ہے۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھ چھوڑ دیے، میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ کہتے ہیں چوتھا شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں یوں پھنسائیں اور گردن کے پیچھے ایسے ڈال دی۔
تو میں پریشان سوچ سوچ کے میرا سر چکرا گیا کہ یہ کون سا مسلک ہے. میں باقی سب کو جانتا ہوں لیکن گردن میں ہاتھ ڈالنے والا مسلک میرے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہے، میں ان کو نہیں جانتا. فرماتے ہیں جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو میں ان کے قریب تھوڑا ہوا اور میں نے پوچھا بھائی باقی تو سارے مسلک والوں کو میں جانتا ہوں لیکن یہ جو گردن میں ہاتھ ڈالنے والا تیرا عمل ہے یہ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، یہ کون سا مسلک؟ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے میں ہاتھ سینے پر باندھتا تھا. ایک مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، وہابی ہے، بے پیرا ہے، بے مرشد ہے، اماموں کا گستاخ ہے. تو میں نے کہا پھر میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا پیٹ پہ باندھا کر. میں نے پیٹ پہ باندھنا شروع کر. پھر ایک مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی تو وہاں لوگ مجھے کہنے لگے تو حنفی ہے، تو مقلد ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تیرا تو ایمان ہی بیکار ہے، تیری نماز ہی بیکار ہے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کر. میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر. پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا وہ تو شیعہ ہو گیا ہے، تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. میں نے کہا بھی میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا سینے پہ باندھا کر. تو میں نے کہا سینے سے تو میں چلا تھا، جب بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، پیٹ پہ باندھے جب بھی کافر کہا، ہاتھ چھوڑے جب بھی کافر کہا، میں تو کسی طرح مسلمان نہیں رہا. میں نے لوگوں کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. اس کا نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے. ہر کوئی سوچ سوچ کے پاگل ہوتا ہے کہ یہ کون سا مسلک. تو میں گردن میں ہاتھ ڈال کے جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہے تب سے لوگ مجھ پہ اب فتویٰ نہیں لگاتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا مسلک ہے. یہ بات کرنے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر ان کے فتووں سے بچنے کے لیے نئی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، نیا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. صحابہ کرام نے جہاں سے دین لیا تھا نا، اگر ہم دین کو وہیں سے لیں جہاں سے صحابہ نے لیا تھا اور اسی طرح لیں جس طرح صحابہ نے لیا تھا تو ہم اصلی دین کو پائیں گے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے. اللہ رب العالمین کو یہ اسلام اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی نیا دین لائے گا، نئی راہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. کتنا بھی خوبصورت اسلام اس اللہ کے نازل کردہ اسلام کے مقابلے میں لے کر کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اس کا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، بالکل منجھدار میں ڈوبے گا. آخرت میں بھی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا
کہ جو شخص بدعت کو اختیار کرتا ہے لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقہ ولا زکاة ولا حجا ولا عمرہ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ فرمایا جو بندہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، فرض قبول نہیں کرتا، نفل قبول نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، عمرہ قبول نہیں کرتا، صدقہ قبول نہیں کرتا، وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لو اور بال پر آٹے کا کوئی اثر نہیں رہتا، وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں رہتا۔ اب اللہ کے حبیب نے واضح فرما دیا وہ اسلام اصل کیا ہے، وہ دین اصل کیا ہے، صحابہ کرام دین کو کیسے لیا کرتے تھے، کیسے دین کو سمجھا کرتے تھے، کس ہستی سے احکام لیا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں رب العالمین نے بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا اتارا، قرآن بھی آپ بتائیں، قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی آپ بتائیں، زندگی گزارنے کے گر بھی آپ سکھلائیں، ساری باتیں ہم نے یہ اسلام آپ کے دل پہ اسی لیے اتارا تاکہ آپ اپنی زبان اقدس سے اسے بیان فرمائیں۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، دو باتیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ کچھ لوگ اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ حدیث کا وہ رتبہ وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پاک کا ہے، حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے، ان کے حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، یہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سوال آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے اس کا جواب قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو۔ یہ شرط اور یہ اصول یہ وضع کردہ ہے، اللہ نے اس کے رسول نے یہ شرط نہیں لگائی کہ کوئی بھی مسئلہ عالم سے پوچھا جائے تو پہلے وہ قرآن میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، جب تلاش کرتے کرتے تھک جائے اور قرآن میں اسے نہ ملے تو پھر ذہن کے گھوڑے حدیث کی طرف دوڑائے۔ ایسا نہیں۔ اگر کسی نے سوال کیا اور آپ کے ذہن میں حدیث میں سے جواب فوراً آ گیا تو اب آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اب آپ پہلے حدیث کو چھپائیں قرآن تلاش کریں، نہیں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، ان کے وقت میں ایک خاتون تھی پورے محلے میں، جو محلے میں خواتین فوت ہوتی تھی تو وہ انہیں غسل دیا کرتی، وہ انہیں غسل دیا کرتی، وہ ایک ہی عورت، اور اتفاق سے جب اس محلے میں فوتگی ہوئی
تو اس غاسلہ کے پاس لوگ آئے کہ جی فلاں گھر میں فلاں خاتون فوت ہو گئی ہے تو غسل کے لیے آپ آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں کیسے غسل دے سکتی؟ علماء سے مسئلے پوچھے گئے، جس عالم سے پوچھیں کوئی کہے دے سکتی ہے، اس سے پوچھے دلیل کیا ہے تو بولے دلیل تو مجھے معلوم نہیں، بس میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ دے سکتی۔ کوئی بولے نہیں دے سکتی، کہ بھی دلیل کیا ہے؟ بولے دلیل تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بس ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے لہذا نہیں دے سکتی۔ اسی جستجو اور اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، لوگ مسجد میں آ گئے، ابھی تک میت کو کسی نے نہلایا نہیں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو کسی نے محلے والوں میں سے کہا کہ جی ایک میت ہو گئی ہے، جب سے ہم پریشان ہیں، ظہر کا وقت آ گیا ہے، ابھی تک کسی نے غسل نہیں لیا، ایک ہی عورت ہے نہلانے والی اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت حیض میں ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، اگر جائز ہے تو میں غسل دے دیتی ہوں، اگر نہیں جائز تو پھر میں مجبور ہوں، پھر کسی اور کا انتظام کروں۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا دے سکتے، اس عورت کو بولو جاؤ غسل دے۔ لوگوں نے کہا جی دلیل؟ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دلیل بخاری کی وہ روایت ہے، قرآن کی آیت نہیں، بخاری کی وہ روایت ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو بات ذہن میں آ جائے، بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول وضو فرما کر کھڑے ہوئے، جس جگہ آپ نفل وغیرہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کر دو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں، میں آپ کو جائے نماز کیسے اٹھا کر دوں؟ گویا حضرت عائشہ نے وہی عذر پیش کیا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں اور یہ تو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو جائے نماز تو پاک چیز ہے، اس پہ تو بندہ نماز پڑھتا ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جائے نماز اٹھا کر دو، ان حیضتک لیست فی یدک، وہ حیض کے اثرات کوئی تیرے ہاتھوں میں نہیں ہیں، مجھے اٹھا کر دے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے جائے نماز اٹھا کر دی۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، اس کے لیے انہوں نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ پہلے قرآن میں ڈھونڈے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے، قرآن میں اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اس کو مطلوع اور اس کو غیر مطلوع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے قرآن ایسی وحی ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ قرآن ایسی وحی ہے جس میں بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث ایسی وحی ہے جس میں بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ کی تزیین و آرائش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے۔ اتنا فرق۔ اللہ کے رسول جب حدیث بیان کرتے ہیں بات وہ بھی اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ کا جو جامع اس بات کو آپ نے پہنایا وہ آپ کا اپنا ہے۔ اتنا فرق ہے۔
باقی حجت کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اصل اسلام کہتے کسے ہیں، اصل اسلام کہتے کسے ہیں۔ اور وہ یقیناً وہ اسلام جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسے مکمل فرما دیا، آپ کی حیات مبارکہ میں اسے مکمل فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جو دین ہم نے نازل کرنا تھا وہ آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا۔ صرف صحابہ کرام کے دور کو نہیں، آپ کے دور کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، فقہا کا دور، محدثین کا دور، قیامت تک علماء کے ادوار بھی آئیں گے، لیکن تکمیل دین ہم نے فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کو یہی دین پسند ہے، اللہ رب العالمین کو یہی دین محبوب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کو اسی بات کا پابند کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، کچی مٹی پر انگلی سے ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر، پھر دو لکیریں اس کے دائیں جانب بنائیں، دو لکیریں اس کے بائیں جانب بنائیں، جو درمیان والی لکیر کے ساتھ ان کو ملا دیا، اور پھر درمیان والی لکیر پر اپنی انگلی رکھی، اور قرآن مجید کی یہ آیت رحمت عالم کی زبان اقدس پر مچلنے لگی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ ہے، ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ آپ نے دو دائیں بائیں راستے بھی بنائے، لیکن اپنی طرف جس راستے کو منسوب کیا وہ درمیان والے سیدھے راستے کو، اس کی نسبت آپ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور میرا بھی ہے، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، یہ میرا راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کرو۔ یہ جو دائیں بائیں دو راستے دائیں دو راستے بائیں، یہ دو دو ملا کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ چار۔ ہم نے چار نہیں بنائے، اللہ کے حبیب نے مثال ہی چار راستوں کی دی۔ اس میں اہل حدیث بالکل بے قصور ہے، حسن اتفاق کہہ لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے آج خود چار راستوں کی مثال دے کر کے فرمایا، یہ جو دو دائیں اور دو بائیں چار راستے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی نہ کرنا، یہ نکل بے شک میرے راستے سے رہے ہیں، نکلے تو میرے راستے سے ہیں، لیکن ان کی انتہا
ان کی جو آخری منزل ہے وہ میرے راستے سے بہت دور ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راستوں پر چلو گے یہ راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ میرا راستہ صرف درمیان والا راستہ ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہی جنت کے دروازے پر لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی جنتوں میں سے کوئی ایک جنت بھی ایسی نہیں بنائی جس کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بغیر کھل جائے۔ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک آمنہ کا لال اس دروازے پر دستک نہ دے گا۔ آج جو بھی پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائے گا، جب آپ جنت کا دروازے پہ دستک دیں گے دروازہ کھولے گا، آپ جب اندر قدم رکھیں گے آپ کا دامن پکڑنے والے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تم بندگی کرو اللہ رب العالمین کی، میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج دنیا میں کتنے بدبخت جو اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو بھول بیٹھے، اللہ کو ایسے سمجھ بیٹھے جیسے وہ کسی علاقے کا کوئی چودھری یا وڈیرا ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں خود شکوہ کرتا ہے، فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا اللہ رب العالمین حق رکھتا تھا۔ اللہ کو جس قدر کا استحقاق حاصل تھا ان ظالموں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے، یہ جو آپ کا سندھ کا ڈرامہ نگار ہے، سندھ ٹی وی چینلوں پہ بھی آتا ہے اور ڈرامے بھی لکھتا ہے، ادیب ہے، نثر نگار ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ بدبخت اللہ کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے پوچھا کہ تو نے 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے کبھی کوئی ایک عورت کیوں نہیں بھیجی؟ عورت کیوں نہیں بھیجی؟ اور پھر بدبخت کہتا ہے میرا یہ سوال اتنا وزنی اور جاندار تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا کہ میں بولوں تو کیا؟ یہ کسی مسلمان کا جملہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے اللہ کا جو تعارف اپنی امت سے کرایا ہے وہ یہ تعارف ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، کہ اللہ یہ کہتا ہے اگر میں میرے بارے میں میرا پیغمبر سچا پیغمبر جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر میرا پیغمبر میرے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو اور وہ کہے کہ اللہ نے کہی ہے، میرے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو اور وہ کہے کہ اللہ نے کہی ہے، ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں، پیغمبر کی رگے حیات کاٹ ڈالیں، پیغمبر کو ذبح کر دیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے پیغمبر کو کیوں ذبح کر دیا۔
اللہ کہتا ہے میں مرضی کا مالک، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت، بڑی سخت ہے۔ پھر عجیب، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو لاجواب، یہ دعویٰ کہ میں نے اللہ کو لاجواب کر دیا۔ پھر آگے کہتا ہے تو نے عورت کو اس لیے پیغمبر نہیں بنایا، یعنی میں نے کہا اللہ سے کہ اس لیے نہیں بنایا کہ تو عورت، ماں بھی ایک عورت ہے، تو عورت کی جو اندر ایک مامتا ہے نا ماں کی، تو نے کبھی وہ نہیں دیکھی، ماں کی مامتا نہیں دیکھی، اس لیے کہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ماں کی مامتا کا، تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو کیا جانے ماں کی مامتا کیا ہوتی۔ وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس نے ہم سب کو پیدا تو کیا ہے نا، ہم سب کو اس نے پیدا تو کیا ہے نا، وہ پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی شان، اس کی صفات، اس کو آپ پہچانیے بحیثیت مسلمان کے۔ اسلام کی پہلی دعوت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا سکھاتا ہے، اللہ کو بڑا ماننا سکھاتا ہے، اور خود کو اللہ کے آگے پست بتاتا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے آگے خود کو جتنا پست کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی اونچا لے جائے گا، اس کو اتنا ہی عزت دے گا۔ یہ چیز سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اسلام کو پہچانیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، سنت پہ عمل پیرا ہوئیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، انشاءاللہ جنتوں کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اگر ہم اسی فارمولے پہ عمل کریں، اسلام کو اپنا دین سمجھیں، محمد الرسول اللہ کو اپنا پیشوا سمجھیں، اور بندگی اللہ رب العالمین کی کریں، اور ہماری بندگی کا مقصد اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو انشاءاللہ العزیز
جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم یقیناً مسلمان ہوں گے اور اللہ رب العالمین کو پسند ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے۔ باقی دنیا میں آپ کسی کی پرواہ نہ کیجیے، دنیا میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے۔ جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پہ چڑھائے، ایمان والو بے خوف و قتل، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔